نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو چاروں طرف سے مشرکین مکہ آپ پہ ٹوٹ پڑے، مختلف ٹکڑوں کی شکل میں آتے تھے، مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ بعض مشرکین کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں اتنی دولت دی ہے، اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا سب کچھ دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آخرت قائم ہوئی تو ہمیں وہاں کچھ نہیں ملے گا؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دیتا، جب دنیا میں اتنا کچھ مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں ملے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اَيَحْسَبُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، ان میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہے کہ اس کو عیش کے باغات میں داخل کیا جائے گا۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں کا یہ گمان ہے اپنے بارے میں، دو چار نیکیاں کر کے، کہ ہم، یعنی آج کل نا یہ چیز بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے، کوئی بھی شخص گناہ کرتا ہو تو بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں اس گناہ کا عن قریب بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ جزا اور سزا کا جو قیامت کا اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، وہ اسی لیے تو کیا ہوا ہے کہ جو جرم کر کے آیا ہے اس کو سزا ملے، اور جس نے جرم نہیں کیا اس کو اچھا بدلہ ملے۔ ہاں، کسی نے جرم کیا، اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اس نے سوچا کہ آئندہ میں زندگی بدل دوں گا، پھر اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا آپشن اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، اللہ کہتے ہیں ان میں سے ہر شخص نے یہ گمان رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی کر لے وہ جائے گا بہرحال جنت میں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے ان کو جس چیز سے بنایا ہے انہیں معلوم ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو جس چیز سے بنایا ہے، وہ کس چیز سے بنایا ہے؟ پانی سے، غلیظ پانی سے۔ دیکھو کسی بھی چیز کی جو فضیلت ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز جو قابل تعریف ہوتی ہے، دو وجہ سے وہ قابل تعریف ہوتی ہے اور اس کو کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے، کوئی اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ یا تو اس کا میٹیریل ایسا بہترین ہو کہ بڑا قیمتی ہو، جیسے سونا ہے، سونے سے آپ چھوٹی سی اینٹ بھی بنا دو، کوئی ہار بندے، کوئی چوڑیاں، ایسی نہیں، بس سادہ سی اینٹ بنا دو تو بھی وہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بہت سجا کے تمیز سے لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو بنی ہوئی چیز ہے وہ تو ایسے ہی ہے، ایک چھوٹا سا پتھر بنا دیا، لیکن جس میٹیریل سے بنی ہے وہ میٹیریل کیا ہے بولو؟ تو بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس میٹیریل سے بنایا وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، وہ غلیظ پانی ہے، مٹی اور مختلف اجزاء کو کشید کے اللہ نے اس کو، جب ماں باپ خوراک کھاتے ہیں تو اس سے وہ اسپم بنتا ہے، وہ اتنا غلیظ پانی ہے کہ لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے۔ ان الم نخلقکم من ماء مہین، قرآن کہتا ہے کیا میں نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ انتہائی ذلیل پانی، گھٹیا۔ جب ہم بنے ہیں تو بھی ایک بہت باریک سی لیئر ہمارے اوپر چڑھا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھنے میں تھوڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ذرا سی لیئر ہٹ جائے، اندر گند ہی گند بھرا ہوا ہے۔ انسان کے جتنے سوراخ ہے نا، سب سے گند نکلتا ہے۔ آنکھوں سے کیا نکلتا ہے؟ آنسو۔ کیا وہ کوئی خوشبودار چیز ہے؟
کوئی اپنے آنسو نکال کے آپ پہ مل دے, آپ غصے میں ایک تھپڑ لگاؤ گے, یار کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. ناک سے کیا نکلتی ہے, گندی رطوبت, اتنی گھن آتی ہے. وضو خانے میں کبھی یقین نہ آئے تو آئیں بیٹھیں, دیکھیں لوگ کیسے سڑپ پہ لگا رہے ہوتے ہیں ناک کے, پورے پورے تھپڑے چپکا کے آتے ہیں. یہ آداب ہیں نمازیوں کے مسجدوں میں الحمدللہ, پورے پورے وہ چپکائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. تو کان سے کیا نکلتا ہے, میل, تیلیاں ڈال ڈال کے لوگ نکال رہے ہوتے ہیں. کسی کو دکھائیں کتنا غصہ آتا ہے, بھائی اپنا گند ہمیں کیوں دکھا رہا ہے. ایک سوراخ کان ہے, منہ سے تھوک, کسی کے اوپر تھوکو چماٹ لگائے گا وہ. باقی جو کچھ راستے تو ایسے ہی وہ ہیں ہی گندگی نکلنے کے لیے, ان کا تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی گھن آتی ہے, تصور سے بھی گھن آتی ہے. مسام سے پسینہ نکلتا ہے, وہ بھی بدبودار. لوگ کہتے ہیں یار پسینہ آ رہا ہے, نہا کے آ جا. تو ذرا سی چمڑی ادھڑے نا, اندر کیا ہے, گندی گند, خون ہے وہ ناپاک. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے, موت ہوتی ہے, اسی وقت سے باڈی میں تبدیلی آنا, اندر کا گند باہر آنا شروع, اندر کا جو بھی گند ہے نا باہر آنا شروع. تبھی تو میت کو چھپانے کا حکم ہے. میں بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. اتنی چہرے کی رونمائی ہونی چاہیے. میت کی بے اکرامی ہے, اس کو چھپاؤ, بس قریبی رشتہ دار دیکھیں, باقی کوئی نہ دیکھے, اس کو چھپاؤ, کیونکہ اس کے چہرہ متغیر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نور آ رہا ہے, کیوں نور آ رہا ہے بھائی, وہ مر گیا تو اب تو ختم ہوگا, سڑے گا, گلے گا, چاہے نیک ہو, تہجد گزار ہو, بزرگ ہو, سڑے گا. اب وہ بلا وجہ کی تبصرے کرنا, اتنا چہرہ نورانی, اتنا چہرہ نورانی, یہ تکلفات کی دنیا سے نکلو. ہمیں نہیں یاد پڑتا صحابہ کرام میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کتنا چہرہ نورانی, کتنا چہرہ نورانی. یہ سب یہ فضول باتیں ہیں. عمل اچھا ہے تو چہرہ بے شک ظلمانی ہو, نورانی نہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے, اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو جیسی بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہوں کسی کام کی کرنیں نہیں ہے وہ. تو اس لیے موت کے بعد انسان کے چہرے پہ رونق ختم ہوتی ہے. دیکھو موت نیند کی بہن ہے. آپ سوتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں, تبھی بہت سے لوگ سوتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا منہ نظر نہ آئے. کہیں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے, لڑکی سو رہی ہو تو لڑکی کے ماں باپ آپ کو دکھائیں گے اپنی بیٹی ہے بھائی, وہ کہیں گے نہیں بڑا نورانی چہرہ ہے دیکھ لو. جتنا بھی نورانی چہرہ ہو سوتے ہوئے بھی رونق ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کو اٹھائیں گے, تمہارے رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے, اٹھو, اور اٹھتے ہی بیٹھ نہ جاؤ بلکہ اس نیند کے اثرات ختم کرو. پہلے جا کے منہ دھو اچھی طرح, اور منہ دھونے سے بھی وہ چہرے کی نحوست ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ تھوڑا سا گہری نیند ہوئی ہے تو منہ دھو کے کوئی چائے وائے پی لو, کچھ کھا پی لو. کھانے پینے کے بعد جب بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے پھر چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے. دیکھو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایسے ہی تھوڑی منہ اٹھا کے آفس چلے جاتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی رونق آنا شروع ہوتی ہے. جب فل رونق جب آتی ہے جب ناشتہ کر لے آدمی یا کوئی دو ایک آدھ کچھ چیز کھا لے تو اس کے بعد صحیح فٹ فاٹ ہو جاتا ہے, پھر چہرہ بحال ہوتا ہے. پھر یوں ہاں اب جو ملنے آئے اب آپ ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے پہلے چہرے پہ ایک عجیب بے رونقی سی ہوتی, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو نیند تو کم درجے کی موت ہے, اس میں جب کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو جو سچی مچی کی موت ہوگی اس سے تو چہرے کی رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس میں کیوں کوئی چاہے گا کہ لوگ میری زیارت کریں. اس کو دیکھیں گے لوگ, ایک دل میں کراہت آئے گی تو وہ ہمیشہ دل میں کراہت یاد رہتی ہے کہ یہ کیسے کیا لگ رہے تھے یہ. اس لیے اسلام نے حکم دیا, اس کی عزت اس میں ہے کہ اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے اور جلد سے جلد اس کو قبر میں پہنچاؤ, کیونکہ اس کا چہرہ کیا ہو رہا ہے, اب تبدیل ہو رہا ہے. اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت جلدی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, جیسے برین ہیمریج ہے یا ہارٹ اٹیک ہے, اس میں تو بہت جلدی چہرہ خراب ہوتا ہے, چاہے نیک آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو. ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو محفوظ کر لے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ کرامت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو انسانوں کا چہرہ موت کے بعد متغیر ہوتا ہے, اس میں رونق نہیں ہوتی. زندگی میں رونق ہوتی ہے چہروں پہ, چلتے پھرتے, موت کے بعد نہیں ہوتی رونق.
تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس کو کیا کر لو, چھپاؤ اس کو. ہاں جو بیٹا ہے باپ کو دیکھ لے, باپ بیٹے کو دیکھ لے, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, وہ اس لیے کہ وہ اتنے کلوز ہوتے ہیں آپس میں کہ اگر وہ اس کنڈیشن میں دیکھ بھی لیں تو ان کے دل میں کوئی بال نہیں آتا, لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس لیے میت کی تصویریں وائرل کرنا اور میت کو چارپائی لٹا کے پوری لائن لگا کے دکھانا کہ آؤ دیکھتے چلے جاؤ, یہ بے وقوفوں والے کام ہے, بری حرکت ہے, اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے یہ. عرب لوگ, کیونکہ ہم لوگ اجمیوں میں, جو ہم لوگ غیر مسلموں میں زیادہ رہے ہیں نا اجمی لوگ, اس لیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں, ہندوؤں سے اور دوسرے قوموں سے آئی ہیں. تو مسلمانوں کا جو اصل کلچر تھا وہ دوسری قوموں میں مرج ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا. عرب چونکہ دوسری قوموں کے ساتھ کم رہے ہیں, وہاں یہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ ڈرامے. سعودی عرب کے جو سابق بادشاہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا, تو آپ کو پتا ہے اٹلی میں ایک پادری یا فرانس میں ایک پادری یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گیا. بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, ڈیتھ ہوتے ہی غسل دے کے, کفن دے کے, سادہ طریقے سے لے جا کے دفن کر دیا, فینش. تو پادری نے بولا یار یہ کتنا سادہ مذہب ہے ان لوگوں کا, اتنا بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے اور کیسے آرام سے اس کی تدفین ہوئی ہے, بالکل سادہ طریقے سے. کیونکہ غیر مسلم ملکوں میں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ دفن ہونے سے پہلے 25-30 کو مزید فوت کرا دیتا ہے. وہ بہت مشکل ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں. اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا نا, بندہ مرتا ہے تو نہ ابا کا پتہ, نہ اما کا پتہ, نہ بھائی, نہ چاچا, تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ مجھے جو مرضی کر دینا میرے ساتھ. تو اس میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں اس کے گردے, پھیپڑے, کلیجی ولیجی, گھٹنے مٹنے نکال کے فریز کر دیے کہ بھائی بعد میں کسی جس کے فٹ آ گئے اس کو لگا دیں گے. باقی باڈی کو وہ جلا دیتے ہیں, راکھ جو ہے پھر وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ خود یہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں میری پوری باڈی کو جلا دیا جائے, تو اوون ہے وہاں پہ, تو کیوں خاندانی نظام تباہ ہو گیا نا, پیچھے کوئی رونے والا تو ہے ہی نہیں, تو وہ کیا روئے گا. تو کیا میت کی منہ دکھائی گیا, وہ رکھ بھی دیں تو کوئی نہیں آ کے دیکھے گا. ایسا ہو رہا ہوتا ہے, ابا کی ڈیتھ ہو گئی, بچے کو بتایا, بولتا ہے دفنا دے بھائی. یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہاں بھی آ رہا ہے یہ آہستہ آہستہ. جب نسلیں روکو گے, ایک ایک دو بچے, تو خاندانی نظام کیا ہوگا, اس سے ختم, فنش. پہلے 2 بچے ہوں گے, پھر 1 ہوگا, پھر 1 بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے جب بچے بری چیز ہے تو پھر 1 بھی کیوں. جاپان میں ہو گیا نا یہ, اٹلی میں ہو گیا, جاپان میں ہو گیا, امریکہ میں جو بہت سے لوگ تھے ان کے درمیان ان میں بھی یہ ہو گیا ہے. تو اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دے کے کہہ رہی ہے بھائی بچے پیدا کرو. وہ لوگ کہتے ہیں جاؤ, تو پاگل نہیں, ہم بچے پیدا کریں گے, لائف کو انجوائے کرنے دو. کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ یہ بچہ نعمت نہیں ہے, یہ بوجھ ہے. ہماری شریعت نے ہمارے دماغ میں کیا ڈالا, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ کیا ہے, گفٹ ہے. یہ ہبا ہے, گفٹ ہے. تو گفٹ تو جتنا آئے اچھا ہوتا ہے نا بھائی. جتنا بھی گفٹ آئے نا, جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو, بیگ میں جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو. تو بعد میں دیکھیں گے اس کا کرنا کیا ہے. خیر,